پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر کی احتجاج کی کال کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ریاست پوری طاقت سے پی ٹی آئی کا احتجاج روکے گی۔ اہم موقع پر پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوں گی۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ملک دشمنی ہے۔ رانا ثناء اللہ بولے، پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال ثابت کرتی ہے یہ ملک دشمن ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ایس سی او کانفرنس کے دوران یہ فسادیت پھیلا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ شرپسند عناصر کو کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کسی کے اعلان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سازشی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھ کر سکون کرنا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں، میں فسادی ٹولے نے معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ ایک صوبے کی جانب سے وفاق پر لشکر کشی غیر آئینی تھا۔ جنونی جتھے نے ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی۔ فسادی ٹولے کے دھرنوں سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ ان کا مقصد تھا کہ لاشیں گریں اور ملک میں افراتفری پھیلے۔ پولیس اہلکار عبدالحمید کی فیملی کو صبر و استقامت کا مجسمہ پایا۔ اسلام آباد پولیس کے شہید اہلکار عبدالحمید شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے جوانوں کی بہادری قابل تعریف ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ہر مشکل وقت میں احسن طریقے سے ذمہ داریاں نبھائیں۔ ڈی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ لشکر کشی ہو رہی تھی ایک صوبے کی طرف سے، وفاق کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ صریحاً غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، وہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر، اور پاکستان کے جو یہ منصوبے ان کو خدا نہ خواستہ خاک میں ملانے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی جرت، بہادری اور پاکستانی سوچ کے تحت آپ نے ان کے منصوبوں کو آپ نے خاک میں ملایا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تحریک انصاف کی احتجاج کی کال پر رد عمل، کہا سازشی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھ کر سکون کرنا چاہیے، کسی کے اعلان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایس سی او اجلاس پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ایس سی او اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ ایس سی او خوش اسلوبی سے آگے چلے گی۔ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل الرٹ ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہیں۔ فوج، رینجرز اور پولیس تعینات ہے۔ شرپسند عناصر کو کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ساتھ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او کے انتظامات بھی دیکھے۔ سازشی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو گھر بیٹھ کے سکون کرنا چاہیے۔ ایس سی او بڑی خوش اسلوبی سے آگے چلے گی، جس کے پورے ارینجمنٹ ہم نے کر لیے ہیں، اور شرپسند عناصر کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی اس میں رکھنا ڈال سکیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز پلانڈ اٹ ول گو اہیڈ، اور پاکستان کی عزت میں اور تکریم میں بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹ بھی مکمل طور پہ یہاں پہ کر لیے گئے ہیں۔ وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان رینجرز ہو، وہ اسلام آباد پولیس ہو، وہ باقی ایف سی ہو، تو یہاں پہ مکمل طور پہ ارینجمنٹس ہیں، اور کسی کے کوئی اعلان کرنے سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ مکمل سیکیور ایریا ہے۔ ان کے جو استقبال کے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، وزیر اعظم نے خود راؤنڈ لیا، وزیر داخلہ ساتھ تھے محسن نقوی صاحب، میں ان کے ہمراہ تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہا کہ ہم نے اپنی اور بار باڈیز کی تجاویز سامنے رکھی۔ یہ وہی ڈرافٹ ہے جس میں آئینی عدالت کی قیام کی بات کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کو کیسے ہونا چاہیے، ججز کے احتساب کا نظام کیسا ہو، جو ججز کام نہیں کرتے ان کے خلاف کوئی قانون ہونا چاہیے۔ آج یہ ساری چیزیں پھر کمیٹی میں شیئر کی ہیں۔ پی ٹی آئی نے مسودہ دیکھنے کے لیے ٹائم دیا ہے، رائے نہیں دی۔ ہم نے بار بار کہا کہ آپ ڈرافٹ پر اپنی رائے دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا مسودہ ابھی تک نہیں دیا۔ ہر کسی نے کاغذ کو پڑھ کے ووٹ کرنا ہے۔ پیکج ہے، اس کے ان رائٹنگ بھی جو تجاویز ہماری ہیں اور جو تجاویز بار باڈیز نے اس دن ایگزامن کی تھی، کچھ ان کی تجاویز تھی، وہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھی ہیں،
اور یہ طے ہوا ہے کہ کل دوبارہ بیٹھک ہوگی 12 بجے کے بعد. اگر کوئی ججز کی ٹرانسفر ہے تو وہ اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہو, صدر کے پاس نہ ہو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں آلریڈی. دیکھیے پی ٹی آئی نے ٹائم دیا ہے کہ ہم ایگزامن کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں. انہوں نے آج کوئی رائے نہیں دی اپنی. پچھلی دفعہ بھی یہی تھا کہ ہم نے انہیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں. میں نے تو جمعیت علماء اسلام سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنا ڈرافٹ بھی شیئر کریں ہمارے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی. بلاول بھٹو نے کہا ایس سی او اجلاس سے پہلے ترمیم نہیں آئے گی. پی ٹی آئی ترمیم کے لیے وقت مانگ رہی ہے, دھمکیاں بھی دے رہی ہے. انہیں ایک موقف پر آنا ہوگا. پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کیا. کوشش ہوگی تمام جماعتوں کو ساتھ ملاؤں اور حکومت کو مسودہ پیش کروں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نمبرز پورے ہونے کے مشترکہ ترمیم کی کوشش کی. صوبائی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاقی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ وزیر قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا. ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک میننگ فل انگیجمنٹ کر سکیں گے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں مسودے کی کاپیاں تقسیم کی گئیں. چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کریں. اتفاق رائے تب ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے. آئینی ترمیم کا حکومتی تصور ہمیں ناقابل قبول ہے. کوشش ہے ترمیم سے قابل اعتراض مسودے کو ہٹا دیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے مسودے پر اتفاق ہوگا تو آئینی ترمیم منظور ہوں گی. حکومتی اتحاد اور اپوزیشن اتفاق رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم نے 19ویں آئینی ترمیم ختم کرنے کی تجویز دی ہے. چاہتے ہیں سیاسی اور عوامی مقدمات الگ الگ ہو جائے. امید ہے حکومت ہماری تجاویز پر راضی ہو جائے گی. حکومت کی طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئی. آج ہم اس پر بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں. حکومت کے دوسرے جو اتحادی ہیں, اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی ہم سب مل کر ایک اتفاق رائے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. ہم ایک بہت ہی مناسب مسودے پہ اتفاق کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ہماری تجاویز کو قبول کریں کہ آئینی 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے. ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی ہے. کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسرے جج سے ڈرتا ہے. ہم نے بھی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے اور عدلیہ نے بھی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت نے کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا. ہم تجویز تب دیں گے جب ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ موجود ہو. وہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وکیلوں نے کچھ فیڈ بیک ان پہ یہ دیا. کل کے آج کی میٹنگ ختم ہے, کل کے لیے دیا ہے 12 بجے. ہماری ریکویسٹ تو یہی تھی کہ منڈے پہ لے جائے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل 12 بجے ہم نے کرنا ہے اور کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرافٹ. گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کہتے ہیں مزدوروں کی جان لینا انتہائی سفاک عمل ہے. مزدور کے قتل سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. سماج دشمن عناصر نے بے رحمی سے خاندان کا واحد کفیل چھین لیا. واقعے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا 2 دن میں کوئٹہ کا دورہ کروں گا. پہلے قومیت کے نام پر پنجابیوں کو قتل کیا جاتا تھا. ایک طرف حقوق کی بات کی جاتی ہے, دوسری طرف لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھرپور ایکشن لیا جائے گا. حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہی ہے. قوم کوئلہ کے معصوم مزدوروں کے وحشانہ قتل پہ سوگوار ہے. یہ گناونا اور غیر انسانی عمل ہے اور ہم اس کی واضح طور پر مذمت کرتے ہیں. ہر مزدور اپنے پورے خاندان کا واحد کفیل ہوتا ہے. مزدور کے قتل سے پورے خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں. یہ پورے خاندان کا قتل ہے. آج سماج دشمن عناصر نے بہت بے رحمی سے ان سے وہ واحد کفیل بھی چھین لیا ہے. یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اس کی روک تھام بھی کریں گے اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. بھرپور. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں خود بھی وزٹ کروں گا, کوئٹہ آؤں گا 1-2 دن میں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہم ڈی چوک تک آئے, کہیں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. انہوں نے ہمارے لوگوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی. کے پی ہاؤس میں پولیس نے دھاوا بولا, میرے گھر بھی چھاپا مارا.
عمر ایوب نے کہا بغیر وارنٹ اپوزیشن لیڈر کے گھر پر چھاپا مارا گیا. خیبر پختونخوا ہاؤس پر چھاپا مارا گیا تو گنڈا پور وہاں سے نکل چکے تھے. گنڈا پور مارگلا پہاڑوں سے ہوتے ہوئے پشاور کے لیے روانہ ہوئے. اس وقت پنجاب میں ہمارے ورکرز کو زدوکوب کیا جا رہا ہے. ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں. ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جاوید اقبال صاحب کے گھر کو کل مسمار کیا. بریگیڈیئر گھومن صاحب کے پیچھے کل رات سے سی آئی اے گھوم رہی ہے ان کو زدوکوب کرنے کے لیے. شفقت عوان صاحب کے گھر اور دفتر میں ریڈ ہوئے, ان کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا. ان گنت ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں. مبین جٹ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئے. ان گنت ہمارے ایم این ایز ہیں جن کے اوپر ان کو زدوکوب کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی رینجرز کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے, قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کے پی ہاؤس پہ دھاوا بولا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گھنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے مجھے جرگے میں شرکت کی دعوت دی. جرگے میں شرکت نہ کرتے تو صوبے کے لوگ سوال اٹھاتے. جب سے گورنر بنا صوبے میں امن و امان پر زور دیا. صوبے میں امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے. مرکز اور صوبائی حکومت اس کو سنجیدہ لے. جہاں تک سی ایم صاحب کا تھا انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں اور ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کے اندر شرکت کریں. انشاءاللہ اگر آپ نظر نہیں لگائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہوں گے صوبے کی بہتری کے لیے. پولیٹیکل ڈفرینسز دیکھیں ہوں گے ہمارے, اور وہ پولیٹیکل ڈفرینسز, پولیٹیکل مینیفیسٹو, ہر کسی کے اپنے اپنے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب صوبے کی بات آئے گی, امن کی بات آئے گی, ترقی کی بات آئے گی, صوبے کی خوشحالی کی بات آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پر امید ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے انشاءاللہ ایک مثبت کردار سے ادا کرے گی. سمندری روڈ کے قریب ساہیوال جیل سے داسو حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت 5 دہشت گردوں کی منتقلی کے دوران سی ٹی ڈی پولیس پر حملہ ہوا جسے داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ 2 دہشت گرد فرار ہونے کی کوشش میں مارے گئے جبکہ دیگر 3 ساتھی دہشت گرد الگ جیل وین میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق داسو حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت 5 دہشت گردوں کو تھریٹ الرٹ کی بنیاد پر ساہیوال جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا کہ منتقلی کے دوران سمندری روڈ کے قریب نامعلوم دہشت گردوں نے داسو حملے میں ملوث ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے حملہ کر دیا. حملے کے نتیجے میں دہشت گرد محمد حسین اور ایاز اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے جبکہ سی ٹی ڈی اور ضلع پولیس کے اہلکار فائرنگ کے دوران بال بال بچ گئے. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. حکام نے بتایا کہ داسو حملے میں ملوث دہشت گردوں کو عدالت سزائے موت سنا چکی تھی. داسو حملے میں 9 چائنیز سمیت 13 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے. سیاسی جماعت کا ڈی چوک میں احتجاج. اسلام آباد پولیس 3 دن میں 1,82,70,000 کا فلاور چٹ کر گئی. اسلام آباد پولیس اور ایف سی کے کھانے کی مد میں 1,82,70,000 کے بل ادا کیے گئے. 3 دن 7,000 نفری کو ناشتہ, لنچ اور ڈنر دیا گیا. اسلام آباد پولیس نے 3 مختلف افراد کو کھانے کا ٹھیکہ دے رکھا تھا. ناشتہ فراہم کرنے والے الگ, لنچ اور ڈنر کے لیے الگ الگ ٹھیکہ دیا گیا تھا. اسلام آباد پولیس نے کھانے کی مد میں کروڑوں روپے خرچ کیے جبکہ ملازمین ناقص کھانے کی شکایت کرتے رہے. ایف سی اہلکار نے وزیر داخلہ کو بھی کھانے کے حوالے سے شکایت کی تھی. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد. چیف جسٹس نے کہا لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی. التوا مانگنا تاخیری حربہ ہے. اسلام آباد سے بشارت راجہ کی یہ رپورٹ دیکھیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن ہو گئے ہیں یا نہیں, جس پر اکبر ایس بابر کے وکیل خواجہ احمد حسن نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات مارچ میں دوبارہ ہوئے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ انٹر پارٹی انتخابات کا کیس تھا. کچھ عظیم لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈھول پیٹا کہ کیس انتخابی نشان کا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ متاثرہ فریق تو فوری فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرتا ہے. حیران کن طور پر اتنی تاخیر سے نظر ثانی دائر کی گئی اور جلد سماعت کی درخواست بھی نہیں دی. کیس میں پی ٹی آئی کے 7 وکلا تھے مگر آج ایک بھی پیش نہیں ہوا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی. پی
PTI کی جانب سے التوا مانگنا تاخیری حربہ ہے، کیس ملتوی کر دیتے ہیں مگر سچ تو بولا جائے۔ اس موقع پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ PTI کے سارے وکلاء نہیں آئے، کوئی جونیئر بھی پیش نہیں ہوا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کے تحت کیس ملتوی کر رہے ہیں، حامد خان کی ذات کے لیے کیس ملتوی نہیں کریں گے۔ بعدازاں عدالت نے کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکلا کے رویوں پر معمول کے 2 مقدمے میں دوران سماعت سخت ریمارکس۔ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالیں جتنا کھا سکیں، وکیل کو اتنے ہی مقدمات لینے چاہیے جتنے چلا سکے۔ درخواست گزار کی وکیل کے ساتھ خود کالے کوٹ میں پیشی پر بھی چیف جسٹس برہم، یہ کون ہے جو ساتھ کھڑے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان کا استفسار۔ وکیل نے موقف پیش کیا کہ یہ درخواست گزار ہیں اور خود ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ اس لیے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم پر پریشر ڈال سکیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سامنے کون آتا ہے، جلاؤ گھیراؤ بدماشی یہ ہو رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت چاہتی تھی کہ اپنی مرضی کے جج، مرضی کے لوگ اداروں میں بٹھائے جائیں۔ چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے کہ وہ باعزت راستہ اپنائیں اور ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کریں۔ گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا حکومت کو فوری طور پر سید منصور علی شاہ کے آئندہ چیف جسٹس پاکستان کا اعلان کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کہتا ہوں IPPs کا فائدہ اگلے مہینوں کے بلوں میں آنا چاہیے، ہم بھی عدالت جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں عدالتیں انصاف دیں گی یا نہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے صدر سپریم کورٹ بار کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ رجسٹرار نے صدر سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کے موقع پر تقریر کی کاپی بھی مانگ لی ہے۔ کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر صبح 10:30 بجے ہوگا۔ فل کورٹ ریفرنس میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت سینئر وکلا کو مدعو کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال مقرر ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 تک ریٹائر ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری خرچ پر الوداعی اشیاء لینے سے معذرت کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے موقف اختیار کیا کہ الوداعی اشیاء پر 20 لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچ آتا ہے۔ فل کورٹ ریفرنس کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی دعوت کا مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ مراسلہ اسسٹنٹ رجسٹرار کی جانب سے بھیجا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو دن 10:30 بجے ہوگا۔ عام طور پر الوداعی اشیاء دیا جاتا ہے مگر چیف جسٹس نے معذرت کی ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اشیاء کی دعوت قبول کر لی ہے لیکن سرکاری خرچ پر سپریم کورٹ کی جانب سے اشیاء لینے سے انکار کیا۔ علاقے میں بھرپور طریقے سے آپریشن جاری ہے، میرے ساتھ 4-5 اراکین ایوان میں رہ گئے تھے، اپوزیشن حکومت کا جواب سننا نہیں چاہتی۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI رہنماؤں اور ارکان اسمبلی عمر ایوب، زین قریشی، اسد کیسر اور فیصل امین کو 8 نومبر تک حفاظتی اور راہداری کی ضمانتیں دی ہیں اور چاروں ارکان اسمبلی کو 8 نومبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حفاظتی اور راہداری ضمانت کی درخواستوں کی 2 الگ الگ بینچوں نے سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار قومی اسمبلی کے ممبران ہیں۔ پنجاب میں درخواست گزاروں پر مقدمات درج ہیں، بعض مقدمات کا درخواست گزاروں کو علم ہے جبکہ بعض مقدمات کا انہیں علم نہیں ہے۔ درخواست گزار متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا درخواست گزاروں کو راہداری ضمانت اور حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ وہ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ پنجاب میں چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے اور دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولتوں میں بہتری کے لیے BHUs کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ منعقدہ اجلاس میں ہیلتھ سٹاف کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ فریم ورک تشکیل دینے اور کارکردگی جانچنے کے لیے KPI بنانے، میاوالی، جھنگ، لیا، اٹک اور جہلم کے ہسپتالوں میں کیتھ لیب قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ مریض بچوں کو انسولین کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی کارڈ بھی بنائے جائیں گے۔ لاہور سمیت 3 اضلاع میں چیف منسٹر انسولین فار آل پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ ذیابیطس ٹائپ 1 کے مریض مخصوص ایپ یا ہیلپ لائن کے ذریعے اپلائی کر سکیں گے۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، کابینہ نے ایس پی ایس سی کے رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں سندھ کابینہ نے 37,000 روپے کم از کم اجرت مقرر کرنے، سندھ وزیر اعظم کے ویمن امپاورمنٹ پیکج میں شامل ہونے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا، وزیر اعظم نے ویمن امپاورمنٹ پیکج 2024 کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم پیکج میں سندھ حکومت بھی اپنی طرف سے اتنے ہی فنڈز خرچ کرے گی۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں ڈے کیئر سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں لائن لاسز یا ٹیکنیکل لاسز کا بوجھ علاقے کے لوگوں پر ڈال نہیں سکتی۔ بجلی کی چوری کا نقصان بھی عوام پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر 100 سالہ قدیم برگد کے درخت کو کٹنے سے بچا کر جلو فارسٹ پارک میں شفٹ کر دیا گیا۔ پلانٹ فار پاکستان کے تحت درخت کی باقیات سے 1 ایکڑ کا جنگل جلو فارسٹ لاہور میں لگا دیا گیا ہے۔ ٹاؤن شپ لاہور کے ایجوکیشنل کمپلیکس میں لگایا یہ بہڑ کا درخت 100 سال پرانا تھا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، درختوں کی حفاظت اور بحالی کو اپنی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو ان کی حفاظت کرنے کی تربیت دیں۔ درخت بھی سانس لیتے ہیں، بے شمار جانوروں کا مسکن اور ایکو سسٹم کا اہم حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی خاص ہدایت ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں درختوں کو کاٹنا منع ہے۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔